شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ السلام علی رسول الکریم. سلام علی المرسلین. تمام قارئین و سامعین ناظر علی کا سلام. آج کا ہمارا موضوع جو ہے مسجد زرار ہے. اس مسجد کے بارے میں ممکن ہے کہ ہمارے قارئین نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، لیکن آج ہم قرآن کے حوالے سے اس کی تفصیل بتا دیں گے. اسلام کا بحیثیت الدین نظام زندگی اور قیام اور وحدت امت پر لازم ملزوم ہے. نظام زندگی اور اس کے بعد قیام اور وحدت امت پر لازم ملزوم ہے. یعنی اگر امت کی وحدت یعنی یونٹی باقی نہ رہے، وہ فرقوں اور پارٹیوں میں بٹ جائے، تو اسلام الدین نہیں رہتا، وہ مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے. مخالفین کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا ہو جائے. کافر جو کھلے دشمن ہیں اس باب میں بمشکل کامیاب ہوتے ہیں. اس مقصد میں بڑی مشکل سے کامیاب ہوتے ہیں. کیا مقصد ہے؟ کہ امت میں تفرقہ پیدا ہو جائے. تو کافر جو ہیں وہ بہت مشکل سے کامیاب ہوتے ہیں. لیکن منافقین کی سازشیں اکثر و بیشتر کارگر ہو جاتی ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ لوگ اس قسم کا تفرقہ مذہب کا نقاب اوڑھ کر پیدا کرتے ہیں. منافقین نے اس قسم کی سازش خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی کی تھی. انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر ڈالی جس کا نام مسجد زرار رکھا. اب ہم سورۃ توبہ کی آیت 107 کا مطالعہ کر لیتے ہیں. کھولیں قرآن. والذین اتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. کیا ترجمہ پڑھیں گے؟ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچا جائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرق ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھا، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. جی، علامہ پرویز صاحب نے اس کا مفہوم اس طرح سے لکھا ہے: ان منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے چالوں میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے ایک مسجد تعمیر کر ڈالی ہے
اور اس طرح یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ بڑے پکے مومن اور نظام خداوندی کی خدمت گزار ہیں۔ لیکن اس مسجد سے در حقیقت ان کی غرض یہ تھی کہ اس سے اس نظام کو نقصان پہنچایا جائے اور کفر کی راہیں کشادہ کر دی جائیں، یعنی مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر دیے جائے اور اس طرح یہ مسجد ان لوگوں کے لیے کمینگاہ بن جائے۔ کمینگاہ انگریزی میں ایمبوش کہتے ہیں، اے ہڈن پلیس ٹو میک اے سرپرائز اٹیک۔ تو اس مسجد کو در حقیقت وہ ایمبوش بنانا بھی چاہتے تھے، جو پہلے سے نظام خداوندی کے خلاف مصروف کار ہے۔ یہ لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے اس مسجد کو بڑی نیک نیتی سے تعمیر کیا ہے، لیکن خدا اس کی شہادت دیتا کہ یہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں۔ تو یہ ہم نے قرآن سے یہ بات سمجھ لی، ٹھیک ہے۔ ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو خدا اور رسول کے دشمنوں کی کمینگاہ یعنی ایمبوش، جہاں سے میک سرپرائز اٹیک فرام ہڈن پلیس بنایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا کہ اس کی اس قدر شدید مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ مسجد مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی وجہ تھے، لہذا کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی حرکت جو مسلمانوں میں تفرقہ یا فرقہ بندی پیدا کرنے کا موجب ہو کفر ہے، خدا اور رسول کے خلاف بغاوت ہے، خواہ وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ میں دہراؤں اس کو، جی اس کی اس قدر شدید مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ مسجد مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی وجہ تھی، لہذا کوئی عقیدے، کوئی عمل، کوئی حرکت جو مسلمانوں میں تفرقہ یا فرقہ بندی پیدا کرنے کا موجب ہو وہ کفر ہے، خدا اور رسول کے خلاف بغاوت ہے، خواہ وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، میں یہ بتاتا ہوں کہ مسجد اصل میں بنی کیوں، یہ مسجد بنوانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی۔ اسلام کے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ اور مدینہ میں بہت سے قبیلے یعنی ٹرائبز ہوتے تھے۔ مدینہ میں ایک قبیلہ بنی خزرج، قبیلہ بنی خزرت تھا، اس کا ایک آدمی جس کے نام ابو عامر تھا، وہ عیسائی ہو گیا، اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور عیسائی مذہب کا ایک بڑا لیڈر بن گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ کے لوگ پہلے ہی سے حضور کا انتظار کر رہے تھے، یعنی یہ شخص جو تھا جس کا نام ابو عامر تھا، یہ عیسائی ہوا اور بہت بڑا لیڈر ہو گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ کے لوگ پہلے سے حضور کا انتظار کر رہے تھے، حضور کی شہرت میں اضافہ ہوا، لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔
ابو عامر کی شہرت میں کمی آنے لگی. وہ ہر آنے والے دن محسوس کرنے لگا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی شہرت و مقبولیت میں کمی آنے لگی. اس نے حضور کو بدنام کرنا شروع کر دیا. جس طرح سیاست میں مختلف پارٹیاں ایک دوسرے کو بدنام کرتی ہیں، اسی طرح اس نے مختلف باتیں حضور کے خلاف کہنا شروع کر دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دعوت اسلام دی. پہلے تو اس نے حضور سے بہت بحث و تکرار کی اور اپنی بات پر اڑا رہا. پھر وہ حضور کی بات مان گیا. جنگ بدر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنا بہت مشکل ہے. عیسائیت کا تو جنازہ ہی نکل جائے گا. مکے جا کر اہل مکہ کو انتقام لینے کے لیے خوب اکسایا اور جنگ احد کا واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے. کمال کی بات یہ کہ ادھر حضور سے وہ متفق تھا اور ایک طرح سے مسلمان ہو گیا تھا، لیکن جب جنگ احد ہوئی تو ویسے تو مسلمانوں کے ساتھ گیا وہ، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی مخالفین کی صفوں میں جا ملا. اس وقت مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان نہیں ہوا، یہ فاسق ہے. یہ جنگ احد کے وقت راز کھلا کہ یہ تو اصل میں فاسق ہے. یہ شخص شہر شہر ملک ملک گیا اور ہر حکومت کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کئی جنگوں کا مقابلہ کرنا پڑا اور مسلمان ہر جنگ میں فاتح ہوئے. اب اس کے پاس اسلام کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، تو اس نے اپنے ساتھیوں اور منافقین کو اکٹھا کیا. کہا کہ ایک مکان مسجد کے نام سے تیار کریں جہاں وہ تنہائی میں اسلام کے خلاف آزادی سے سازش کر سکیں. مزید یہ کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا، فرقے بنانے کا بہترین موقع ہوگا. مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اچھا، اس وقت مدینے میں صرف 2 مسجدیں تھیں. ایک مسجد قبا جو آبادی سے تھوڑی سی دور تھی، تو اس وقت بہت بڑی آبادی نہیں تھی مدینے کی، چھوٹا سا شہر تھا. تو یہ مسجد قبا جو تھی وہ سینٹر میں نہیں تھی، سینٹر سے ذرا دور تھی. اور دوسری مسجد نبوی تھی. اس نے ایک بڑا مکان منتخب کیا. یہ مکان مسجد قبا اور مسجد نبوی کے درمیان تھا. اس مکان کو مسجد کا نام دیا. اس نے اور اس کے ساتھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی نیک نیتی کا یقین دلایا اور عرض کی، یا رسول اللہ، قبا کی بستی میں ایک ہی مسجد تھی. عمر رسیدہ لوگوں کو رات کے اندھیرے اور بارش کے موسم میں وہاں جانے میں بڑی دقت ہوتی تھی، اس لیے ہم نے یہ ایک مسجد بنائی. اور درخواست کی، آپ برائے مہربانی ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز ادا فرما دیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو تبوک کا سفر درپیش ہے. واپس آنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں دیکھا جائے گا. جب حضور بخیر و عافیت تبوک سے واپس آئے اور مدینے کے قریب پہنچے تو پھر منافقین کا ایک اور وفد
اپنی وہی عرض داشت لے کر حاضر ہوا. کیا عرض داشت تھی کہ آپ ایک دفعہ اس مسجد میں امامت فرما دیں تو اس کے بعد برکت ہوگی، پھر یہ مسجد بن جائے گی. انسان بہت سے کاموں کو جانتا ہے، انسان کو بہت علم ہے، لیکن جو سازشی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر سازش کو سمجھنا قبل از وقت انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے زمین پہ فساد پیدا ہوتا ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم مدینہ پہنچ جائیں تو پھر دیکھیں گے. یہ جنگ تبوک سے فاتح ہونے کے بعد واپس آ رہے ہیں، تو مدینہ میں پہنچنے سے پہلے سے ایک وفد ان منافقین کا پہنچا کہ نہیں آپ واپس جیسے ہی مدینہ پہنچے ایک وقت کی نماز آپ پڑھا دیں. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور سورہ توبہ کی 108 ہم پڑھ رہے ہیں. لا تقم فیہ، وہی کا پہلا آرڈر دیکھیں آپ کیا ہے، لا تقم فیہ ابدا. کیا ترجمہ اس کا، اس چھوٹے سے جملے کا، لا تقم فیہ ابدا. اس مسجد میں کبھی نہیں جانا. ہاں، المسجد اسس علی التقوی، من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین. کیا ترجمہ ہے منیب؟ انگلش میں ہی ہے تو بتا دیں. A masjid founded on righteousness from the first day is more worthy that you stand in it. رضوان بھائی اردو میں ترجمہ ہمارے. جی کچھ ایسا ہی ہے، وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر پڑی ہے حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. آگے کچھ ہے؟ جی اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو عزیز رکھتے ہیں ہوں اور اللہ پاکیزگی کو عزیز رکھنے والوں ہی کو عزیز رکھتا ہے. جی، یہ وہی نازل ہوئی اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. جی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل ہوئی ہونے پر مسلمانوں کو حکم دیا میں ترجمہ سے پہلے 108 کا آپ کو بتا دوں مفہوم اور مطلب اس کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اے رسول اس مسجد میں قدم تک نہ رکھنا، یعنی جو مسجد مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر دے اس میں قدم تک نہ رکھنا. یہ اللہ کا حکم ہے. کیا وہ اس قابل ہو سکتی ہے کہ اس میں قدم رکھا جائے؟ تمہارا نہ ان لوگوں سے کچھ واسطہ ہو سکتا ہے، نہ ان کی تعمیر کردہ مسجد سے کوئی تعلق. اس کی مستحق صرف وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے قوانین خداوندی کی نگہداشت کے اصول حکم پر رکھی گئی ہے. یہ اصول محکم پر جو رکھی
اس میں وہی لوگ آتے ہیں جو فرقہ بندی گروہ سازی کی شرک سے پاک اور صاف رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قانون خدا بندی کی روح سے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتے ہیں۔ اتنا کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر ڈھا دو اور اسے آگ لگا دو۔ لہٰذا اس حکم کی پابندی کی گئی اور اس مسجد زرار کو ختم کر دیا گیا۔ جو لوگ مدینے گئے ہیں انہیں اگر یہ یاد ہوتا کہ مسجد زرار بھی ہے تو وہ دیکھ لیتے۔ میں گیا ہوں اور میں نے اس کی، چونکہ مجھے پتا تھا کہ مسجد زرار بنائی گئی جہاں سے یہ اسلام کے خلاف بغاوت اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، تو میں نے خاص طور سے میں تلاش کیا کہ مسجد زرار کہاں ہے، تو میں گیا وہاں، تو ابھی اس کے فاؤنڈیشن کو باقی رکھا گیا ہے، تو اس کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ابھی تک کھڑی ہیں، اور اب انہوں نے یہ کیا ہے تاکہ اس کو بھی کوئی مٹا نہ دی، چونکہ بڑی تاریخی چیزیں اللہ تعالیٰ وحی میں بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ باؤنڈری بنا دیے، اور بہت بڑی جگہ ہے، آپ تعجب کریں، بہت بڑی، چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، بہت بڑی جگہ، تو اس کو انہوں نے باؤنڈری بنا دیے، اور بہت سالڈ باؤنڈری سے آپ چھلانگ نہیں لگا سکتے، اندر نہیں آ سکتے، اور اس کے جو انٹری ایک دروازہ رکھا ہے، اور دروازے پر جو ہے ایک باقاعدہ سیکورٹی گارڈ کھڑا رہتا ہے۔ آپ کو جب جانا ہو تو سیکورٹی گارڈ پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، اور اس کے بعد وہ آپ کو اجازت دے گا، اور ٹائم دیتا ہے کہ آپ کو 1 گھنٹے میں واپس آنا ہے، تو اس جگہ کو سیکیور کرنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھو یہ مسجد بنائی گئی تھی مسلمانوں تفرقہ اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو وہ میں نے خود دیکھی ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں نے دیکھی وہ۔ اب تک تو یہ قرآن کے حوالے سے ہمیں بات معلوم ہو گئی۔ جی منیب۔ ایک سوال تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کو جلا دو، ہاں ڈھا دو تو اس کو۔ ہاں، تو وہ اس کی آیت قرآن میں کہاں ہے اس کی؟ کیونکہ وہ تو وہی آئی ہوگی نا، وہ تو ابھی 0:8 تو پڑھی نا آپ۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کو جلا دو، حکم آیا کہ اس کو جلا دو میں اس نے کو۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ جملہ جو بھی استعمال کریں ترجمہ میں، کہیں ڈھا کے کہ ڈھا دو اس کو یعنی گرا دو، اور کہیں یہ کہ جلا دو۔ ہاں، کیونکہ اس میں جو 108 ہے اس میں تو یہ ہے کہ اس پہ آپ جاؤ نہیں، اس میں اس پہ نہیں اس قدم میں نہیں تو ہے، رکھنا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، یہاں لا تقوم فیہ ابدا مسجدہ ہاں اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوی فیہ۔ ہاں، کہ اس پہ آپ اس پہ قدم نہ رکھنا، اور جو مسجد تقوی پہ قائم کی گئی ہو اس میں بہتر ہے کہ اس میں جاؤ اس میں۔ تو پھر لوگ کیوں جاتے ہیں وہاں پر؟ جب اللہ کا حکم آ گیا اسے ڈھا دو، تو کرنٹ گورنمنٹ نے اس کو کیوں ایک ایز اے ایگزیبیشن رکھا ہوا، اور پیپل اسٹل گو ان دیئر فار این آور؟ What do they do in there for 1 hour? Pray کرتے ہیں وہاں پر جا کے؟ There is no reason for to go in there. ہمیں سوچ و فکر یہ ہے ان آج کے چھوٹے سے سبق میں کہ آیا ہم جہاں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، جس مسجد میں جاتے ہیں، کیا وہ کسی فرقے کی مسجد ہے؟ اگر یہ معلوم ہے کسی فرقے کی ہے کہ وہ یہ بریلوی کی ہے، یہ سلفی کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے، یہ وہابیوں کی ہے، یہ
تو اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے لا تقموا فیہ ابدا، اس میں آپ کبھی بھی قدم نہ رکھ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی پابند ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم آیا اس قرآن کی ہدایت کے خلاف جائیں یا اس کی پر عمل کریں۔ میں نے لاسٹ ٹائم جب ہم نے 3 قسطیں کی ہیں فرقہ بندی پہ، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو فرقہ بندی کی مسجد ہے اس میں اگر آپ نہ جاتے ہیں تو ایک طرح سے آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ فرقہ پسندی نہیں کرتے تو آپ سپورٹ نہ کریں۔ بات تو عجیب جی جیسے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں تقریباً ہر مسجدی کسی نہ کسی طرح سے کسی فرقے سے منسلک ہے، اور اگر یہ چیز ہے تو پھر کس مسجد میں جائیں، یا پھر اپنی مسجد الگ بنائیں تو ہم الگ بنائیں تو وہی تفرقہ ہے۔ لیکن اگر اس انٹینشن سے جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے ان کا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اہل سنت ہیں یا اہل جو بھی ہیں، مطلب جو بھی جس سے بھی متعلق ہے ان کا یا منسلک ہیں، ہم اس ذہن میں وہ چیز لے کے نہیں جاتے، ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ بھئی یہاں پر نماز پڑھ لیں۔ میرے خیال میں یہ کس طریقے سے پھر اس کو حل کیا جائے مسئلے کو، یہ ذہن میں بات آ رہی ہے۔ منیب جواب دے رہے ہیں۔ جی، پہلے تو یہ کہ مجھے لگتا ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مسجد ہے کیا چیز۔ کیا وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ جان نماز بچھا رہے ہیں اور آپ سر جھکا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا کچھ اور چیز ہے مسجد؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی میں کہہ رہے ہیں، دیکھیں 108 میں ایسے مسجد کا ایک اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن دیا ہے اس میں 108 میں، ایک مسجد جہاں پہ تقوی، ٹھیک ہے، تقوی پہ بیس ہو۔ اب تقوی جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس پہ آپ ہمیشہ اس میں رہنا، باؤنڈریز کے اندر رہنا اپنی زندگی میں، تو وہ ہے تقوی۔ ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ان باؤنڈریز کے درمیان رہنا ہے، ورنہ آپ فاسق ہو جاتے ہیں، اس کا اپوزٹ فاسق، باؤنڈریز کے باہر جانا۔ تو اس میں تو اللہ کا پورا سسٹم آ جاتا ہے، اس میں آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ آپ پورے اپنے کمیونٹی کے لیے اپنے آپ کو حاضر کریں، احسان کریں، اچھے کام کریں، رائچس ڈیڈز کریں، عمل صالح کریں۔ تو جو مسجد ہے میرے خیال سے جو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں قرآن میں، وہ ایسی جگہ ہے جہاں لوگ آ کر اصلاح کریں اپنی کمیونٹی کی، اور جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے ان کو مدد ملے، لوگ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں، جہاں پہ انجسٹس ہو رہی وہاں پہ جسٹس لا سکیں۔ تو یہ بہت ہی ایکٹیو ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ آپ اچھے کام لوگ آ کر کر سکیں، اچھے کام کر سکیں۔ تو مجھے لگتا ہے جو مسجدیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ اصل میں جو ڈیفینیشن ہے مسجد کی وہ اس کو فالو نہیں کرتی ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ جس طرح قرآن ایکسپلین کرتا ہے مسجد کیا چیز ہے، وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کچھ رکعت پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، پھر واپس آ جائیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کمیونٹی کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک سینٹر ہے۔ جیسے ہوتے ہیں یہاں پہ یو کے میں تو بہت ہیں سینٹرز ہوتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں ایک دوسرے، کوئی کسی کو مینٹل ایشو ہے تو کوئی سائیکالوجسٹ آ کر ہیلپ کر سکتا ہے مینٹل، کسی کو کوئی اسٹوڈنٹ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایڈوائس لے، جاب ایڈوائس مل سکے، اس کو جاب ایڈوائس مل جاتی ہے۔ یہ ایک کمیونٹی کا سینٹر ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ تو اگر یہ ہم سمجھ لیں کہ مسجد یہ چیز ہے تو پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے ہم ایسی مسجد بنائیں جس میں کہیں کہ یہاں پہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم وہ نہیں ہے، کوئی بھی فرقے کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم نماز کو اگر لمیٹڈ کر لیں نا نماز پہ کہ مسجد نماز کے لیے ہے، تو پھر تو ہاں ڈیفینیٹلی وہ ہم فرقہ بنا لیں گے کہ ہمارا تو یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ مسجد اصل میں ایک کمیونٹی کا سینٹر ہے، تو پھر اس کا ہم نام بھی نہیں رکھیں گے مسجد،
ہم تو اس کو شاید کہہ دیں یہ کمیونٹی سینٹر ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم کوئی فرق نہیں کریں گے کسی میں، جس کو بھی مدد کی ضرورت ہے وہ آ جائے. تو مجھے لگتا ہے اگر ہم مسجد کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم بدل لیں تو پھر ہم اس طرح کر سکتے ہیں، ہم کچھ ڈیولپ کر سکتے ہیں. مغری بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ نہیں کہہ رہے. نہیں دیکھو، آپ نے جو بات کہی وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم تاریخ پڑھیں اسلام کی، بلکہ ایسا کریں کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی پڑھیں، لائف ہسٹری ان کی اگر پڑھیں، تو آپ کو وہاں ایک چیز بہت واضح ہو جائے گی. پوری لائف ہسٹری میں آپ کو یہ مسجد کا جو ہے نا کنسیپٹ نظر آ جائے گا کہ مسجد ہوتی کیا ہے. جب دین کی تبلیغ شروع ہوئی، جب وحی آنا شروع ہوئی، تو لوگ جو تھے وہ عیسائی تھے، یہودی تھے، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اپنے آپ کو اہل عرب کہتے تھے، اہل مشرق کہتے تھے، جو بھی تھے. اب ان کو جب دین کی طرف بلایا گیا تو ان کو ایک علیحدہ، اسے گروپ آپ کہہ لو چاہے کچھ بھی کہہ لو، اللہ کے دی ہوئی ہدایت پہ عمل کرنے والے اکٹھے ہو جائیں، جو چاہے نام دے دیں. اللہ نے جو وحی بھیجی ہے اس پہ عمل کرنے والے اکٹھے ہو جائیں. جب وہ اکٹھے ہوں گے تو کہیں تو اکٹھا کرنا ہے نا ان کو، تو کوئی تو جگہ بنانی پڑے گی، کوئی مقام بنانا پڑے گا. اب اس کو ہم نے مسجد کا نام بھی ہم نے سنا کہ مسجد ہے. اب مسجد جو ہے وہ ڈیریویٹو ہے سجدے سے، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ. اور سجدہ کسے کہتے ہیں قرآن کے اندر؟ سجدہ ہے اللہ کے قانون پہ، کہ وہ اللہ کے قانون پہ چلنا، اسے کہتے ہیں احکامات خدا بندی کو فالو احکامات کو ماننا. سجدے کے معنی یہ ہے کہ اطاعت گزاری، فرمان برداری اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے قانون کے اعتبار سے. یہ سجدہ ہے. آپ جب سچ بول رہے ہوتے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، جب دوسروں کو آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ انصاف کر رہے ہیں آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ نے وعدہ پورا کیا ہے، وعدہ پورا کر رہے ہیں تو آپ سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ سجدہ ہے اصل میں. تو صحیح، اور بالکل اس صحیح. جگہ جب بنی تو وہ مسجد ہو گئی. تو آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مقام آیا جہاں اللہ تعالیٰ نے جب وہی بھیجنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو دوسروں کو طرف پہنچاؤ، جو مان لے ان کو اکٹھا کر لو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ بنایا سب سے پہلے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے. جب سے انسان کو شعور ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجنا شروع کی لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے، تو وہ ایک مقام بنایا گیا جس کا نام ہے مکہ. جی کچھ کہہ رہے ہیں فرحان میاں؟ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی انکل، ایک کوشچن تھا، سوری ٹو انٹرپٹ یو. تو اس کا مطلب ہے مسجد بنانا کچھ نہیں بٹ فزیکلی، بٹ اللہ
اطاعت گزاری اللہ کے اعتبار سے کرنا، جیسے سچ بولنا، حقوق ادا کرنا، انصاف کرنا، وعدہ پورا کرنا، یہ اصل چیز ہے. مسجد اس ان کے لوگوں کو اس میں اکٹھا بھی تو کرنا ہے، ہاں ٹھیک ہے. ان لوگوں کو ایک ساتھ بھی تو ان دونوں کو لیکن آج کل کی دنیا میں دیکھیں تو ایون فزیکل وہ جگہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں ہم اکٹھے ہیں ابھی اس طرح ورچولی، تو ہاں یہ ایک مسجد ہے، اب یہ مسجد ہے اس وقت. تو ہاں وہی وہ تو ایک فزیکلی فزیکل اس ضروری کا نہیں کوئی ہے، وہ نہیں ہے. ضروری نہیں فزیکل ہو کہ ایک لیکن جب بلڈنگ ہو. لارج آپ کے ہاں. لوگ ہو جائیں گے اور پھر آپ کا مخالفین سے مقابلہ بھی ہوگا، اس میں گفتگو سے بھی مقابلہ ہوگا، ان کو تعلیم بھی دینا ہوگی ان کو، تو آپ کو ایک جگہ بنانی پڑے گی، ایک سینٹر بنانا پڑے گا، مرکز بنانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو جیسے ہی شعور آیا اور ہدایت بھیجنا شروع کی تو ایک مرکز بنایا کہ یہ مرکز تمام انسانوں کے لیے ہے، مکہ معظمہ. قرآن سب سے پہلے قرآن کے اندر یہ سب تفصیل دی گئی ہے کہ ہم نے ایک مرکز بنایا تھا، تمام انسانوں کے لیے وہ مرکز ہے. وہ مرکز کائے کے لیے کہ جو لوگ جب اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیں، ہدایت کو مان لیں، عمل کرتے ہوں، وہ سب اکٹھے ہو جائیں. وہ بھی تو مضبوط ہونا ہے نا، آپ کو ایک طاقت تیار کرنی ہے طاغوت کے مقابلے میں. یعنی ابو عمر نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اتنا اکٹھا کیا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کروا دی، اور ایک نہیں کتنی جنگیں کروائی اکٹھا کر کے. تو مسلمان کیوں نہ کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں وہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک طاقت بنے طاغوت کے مقابلے میں، جہاں زبان سے بھی مقابلہ ہوگا، جہاں علم سے مقابلہ ہوگا، جہاں مکے سے بھی ہوگا، جہاں توپوں سے بھی ہوگا. اور ہوا اگر وہ اکٹھا نہیں کریں تو پھر یہ دین کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اس پہ بحث اس نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ نے کروائی کہ جو جگہ تقوی کے اوپر بنائی جائے اور اس میں جو لوگ ہوں وہ پاک اور صاف، صرف کپڑے اور بدن سے نہیں، نیت سے پاک و صاف نیت سے اکٹھے ہوں، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جا کے اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں. اب اطاعت کے لیے اگر آپ کو کھڑا ہونا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، سجدے میں جانا ہے، کوئی مذائقہ نہیں، وہ کوئی دین کے خلاف بات نہیں ہے، لیکن مجموعی حیثیت سے الدین کو قبول کرنا ہے اصل میں. تو ہمارے مسلمانوں میں خاص طور سے انڈیا پاکستان جو برصغیر کہلاتا ہے، جو سب کانٹیننٹ کہلاتا ہے، اس میں جب اسلام آیا تو وہ بڑی عجیب شکل سے اسلام داخل ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو اصل روح تھی اسلام کی وہ غائب ہو گئی، اور اصل شکل غائب ہو گئی اسلام کی. اور صرف چند حرکتیں، چند ایکشن مسلمانوں کو سکھا دیے گئے کہ بس تم مسلمان ہو، اور اس میں نتیجہ یہ ہو کہ مسجد جو ہے سب سے پہلے اور نماز سب سے پہلے اول ہو گئی. تم سچ نہ بولو کوئی بات نہیں، تم وعدہ پورا نہ کرو کوئی بات نہیں، تم انصاف کرو یا نہ کرو کوئی بات نہیں، تم پورا تولو یا نہیں تولو، لیکن اگر تم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو تو تم دین فالو کر رہے ہو. تو یہ سب کانٹیننٹ انڈیا میں اسپیشلی یہ دین کو بالکل مختلف شکل میں پیش کیا گیا، اور پھر یہ ہوا کہ یہ تفرقہ شروع ہو گیا پھر کہ تم کہاں سے ہو، تم کہاں سے ہو، تم کہاں سے ہو،
تمہاری جو مسجد ہے وہ ہم نہیں جائیں گے، تم ہماری مسجد نہیں آؤ گے۔ اب مسجد جو تھی وہ مجھے وہ ٹارگٹ ہو گئی، دین نہیں رہا، دین ٹارگٹ نہیں ہوا، ٹارگٹ تو دین تھا، وہ غائب ہی ہو گیا۔ اب تو یہ ہو گیا کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، اس فرقے اپنا سینٹر پوائنٹ بنا لیے، اس کو مسجد کہتے ہیں، اور ان کی ساری تعلیم وہی ہوتی ہے فرقے والی۔ اور تعلیم دیتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو کچھ وہ کہہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں بالکل خاموشی سے سن کے مسجد سے واپس آ جاتے ہیں، اور ان کو بس وہی سبق یاد رہتا ہے۔ اب ان کو اگر جب قرآن کی طرف دھیان دلاؤ تو وہ کہتے ہیں یہ تو عجیب بات کہہ رہے ہو، ہم نے تو آج تک کبھی سنا نہیں ہے۔ تو پوری قوم جو ہے اتنی ٹکڑوں میں ہو گئی، اور نتیجتاً اصل دین غائب ہو گیا، صرف بناوٹی دین ہمارے اندر ہے، اور اسی لحاظ سے پھر یہ مرکز بنائے گئے، ان کا نام مسجد ہے، اور چنانچہ مسجدیں علیحدہ ہوتی چلی گئی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جب اکٹھا ہونا ہے مرکز میں، ایک مرکز تمہیں بنانا ہے، تو ایسا ہونا چاہیے جس میں اللہ تک کے دیے ہوئے اعتبار سے اپنا کیریکٹر ڈیولپ کرو، جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ انڈر دی ڈائریکشن آف اللہ، انڈر دی گائیڈنس آف اللہ، اف یو فالو دیٹ گائیڈنس یو آر متقی۔ تو ایسی جگہ جب بناؤ جہاں لوگ جو ہے اللہ کے دی ہوئی گائیڈنس کی پابندی کریں گے، ان سب کو اکٹھا کر لو، اور وہ پھر بڑی مضبوط طاقت دین کی ہو جائیں گی، اور پھر طاغوت سے آپ کا ٹکراؤ ہوگا۔ 80 وارس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، 80، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ۔ تو اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونا ضروری ہے، ایک ساتھ ہاتھ پکڑنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں جو مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے وہ اپنے گھر پہ بیٹھے، ہمیں اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی جگہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی پوری جو زندگی ہے اس کے اندر اکٹھا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی فیملی ہے، آپ کے 2 یا 3 4 بچے ہیں، پھر ان کے بچے کے بچے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں اکٹھا ہونا نہیں ہے، بس تم اپنے اپنے گھروں میں رہو، گلیوں میں گھومو، لیکن ہمارے گھر نہیں آنا تمہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک نقطۂ نظر کے لوگ جو ہیں ان کو اکٹھا ہونا ہے، اور اکٹھا ہو کے جو مخالفین ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ اگر ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں لوگ جو ہیں کہ نہیں ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کا جو نام چاہو رکھ دو، سینٹر رکھ دو، تعلیمی ادارہ رکھ دو۔ اچھا میں چھوٹا سوال کرتا ہوں، جواب نہیں آیا تو بہت مجھے افسوس ہوگا۔ جو شخص دین اختیار کرتا ہے، اللہ کی دی ہدایت پہ عمل کرتا ہے، سچ بولتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا نام رکھا ہے؟ بولیں۔ مسلمان، مومن۔ مسلمان اللہ تعالیٰ نے کے لیے لکھا ہے سورہ حج کے آخری آیت ہیں 78 کے اندر کہ تم مسلمان ہو، یہ ٹائٹل۔ کوئی حنفی نہیں، کوئی شرفی نہیں، کوئی مذہبی نہیں، کوئی عجمی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو مسلمانوں کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے نا۔ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہ مرکز ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو خانہ کعبہ بنایا وہ ٹھیک اس وقت جب انسان کو شعور ہو گیا اور وہی آنا شروع ہوئی، تو اللہ نے کہا اب تمہیں اکٹھا ہونا ہے طاغوت کے خلاف،
ایک مرکز ہم نے بنا دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسجد بنا دی ہے نماز پڑھا کرو جا کے. یہ نماز کا چکر تو ہے ہی نہیں نا قرآن میں. اور یہ نماز کو اتنا امپورٹنس دیا گیا ہے، اتنا امپورٹنس دیا گیا ہے کہ اس کے بعد دین کچھ بھی ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہت سب سے اچھے پرہیزگار بھی ہیں آپ، چاہے راشی بھی ہوں آپ. وہ جو چندہ ڈالتے ہیں نا 100 روپے، 100 بھی نہیں، اب تو کئی 1000 ڈالتے ہیں مسجد کے ڈبے میں. ان سے پوچھے یہ اتنے 1000 تمہاری تنخواہ کتنی ہے اور کتنا خرچہ ہے گھر کا، یہ کہاں سے آیا؟ وہ سمجھتے بس گناہ معاف ہو گئے. جی ہاں، اس میں ایک پریکٹیکل لیکن ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ اب جیسے مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، وہ سب اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنا آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. وہ سب اپنا آپ کو، وہ جھوٹ نہیں کہتے ہیں، وہ اپنا آپ کو واقعی میں سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور جو ہمارا فرقہ ہے وہی صحیح ہے، اور باقی سب فرقے غلط بنے ہوئے ہیں، وہ فرقے میں بٹ گئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. تو اگر ہم اکٹھے کریں گے مسلمانوں کو تو کس کو اکٹھے کریں گے؟ کیونکہ سبھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور سبھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. وہ ہمیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اور کوئی فرقہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور صرف جو قرآن پہ چلنا چاہیے، تو وہ کہیں گے آپ فرقہ ہیں تو ہم آپ کو اکٹھا نہیں کریں گے. تو ایک پریکٹیکل یہ ایک ایشو ہے کہ جو اگر ہم لیبل دیں مسلمان، تو لیبل تو مسلمان بہت سے لوگوں نے کلیم کر لیا ہے، تو آپ کس کو اکٹھا کریں گے؟ نہیں، یہ بھی لیکن بڑا یہاں مسئلہ ہے. نہیں، میرے ہم تو ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ نہیں، مسلمان تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں نا کسی فرقے کے ساتھ. تو بھئی کوئی بھی شخص مسلمان کہہ رہا ہے اور اپنے ساتھ اس کو ایک اپنی ایسوسیشن کسی فرقے سے دے رہا ہے، تو مسلمان ہوتے ہوئے اس فرقے کے پاس چلا گیا تو صحیح معنوں میں وہ مسلمان نہیں رہا جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں. تو ایسے مسلمان ڈھونڈنا پڑیں گے تو کسی بھی فرقے سے ایسوسیٹ نہ کریں تو پھر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے. ہاں، تو لیکن وہ تو یہی کہیں گے نا آپ لوگوں نے فرقہ بنا لیا، ہم سب نہیں، مسلمان آپس کہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو مسلمان کا جو لیبل ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے، کیونکہ وہ کلیم کر لیا لوگوں نے مسلمان ہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جو سبمٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ مسلم ہے. لیکن ہم لوگوں کو نہیں جانتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں کیا ہے وہ نہیں جانتے ہیں. کہتے تو سبھی لوگ اپنا کو مسلمان ہیں، اس میں اچھے لوگ ہیں، اس میں برے لوگ بھی ہیں. تو اگر صرف ہم کہیں کہ مسلمان یہاں آ جائیں اس انسٹیٹیوٹ پہ یا اس جگہ پہ، اس بلڈنگ میں، تو مجھے لگتا ہے پریکٹیکلی وہ کام نہیں بنے گا، کچھ اور نہیں ہمیں تو طریقہ نکالنا پڑے گا. اگر ہم گیٹ پہ کھڑا کر دیں ایک شخص کو اور پوچھیں بھائی کسی فرقے سے تعلق ہے آپ کا، وہ کہیں تو کہیں نہیں، آپ انٹری نہیں ہو سکتی آپ کی، وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ اندر آ جائیں تو پھر وہ مسلمان ہوں گے. اصلی بات یہی ہے. کیونکہ یہ بڑا ہاں ڈیبیٹیبل چیز ایزی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی یہی کریں گے، سب یہی کریں گے کہ ہم اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے بنائیں گے، آپ ہمارے نہیں آ سکتے. تو پرابلم وہی رہے گی کہ سب بٹے رہیں گے. مجھے لگتا ہے پرابلم تو وہی رہے گی. نہیں، لیکن دیکھیں نا، اگر خلافت راشدہ کے زمانے میں، اس زمانے میں تو فرقے وادیت نہیں تھی، تو ایسی بات تو نہیں ہے اس لیے کہ اس زمانے میں تو مسلمان بڑے ترقی کر رہے تھے. لیکن پھر وہ چیز آتی ہے کہ وہ اصلی والے مسلمان تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ہے نا. تو یہ ہے کہ اگر وہی مسلمان سب بن جائیں، فرقوں کو چھوڑ دیں، تو ہو سکتا ہے کہ بلکہ یقیناً ہم اسی مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں ایک جگہ تھے. میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے سولوشن، ہو سکتا ہے یہ کہ پریکٹیکل نہ ہو، کہ ہمیں اس نام پہ نہیں کوئی انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہیے کہ یہ مسلمس کے لیے ہے. مجھے لگتا ہے جو کام کرنا ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، بجائے اس کو ہم نام دیں، کیونکہ نام سے لوگ اپنے آپ کو کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم تو ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ آپ غلط، آپ خود فرقہ بنا رہے ہیں. اگر ہم جو پریکٹیکل جو کام کروانا ہے
اس انسٹیٹیوٹ میں، اگر انسٹیٹیوٹ کہہ لیں آپ مسجد کو، تو اس پہ اگر ہیں تو پھر جو بھی اس انسٹیٹیوٹ کے جو ایمز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، اس سے وہ متاثر ہوں، اس سے وہ اگری کرتے ہوں، وہ آ جائیں. پھر ہم ناموں پہ نہیں جائیں گے کہ کوئی اپنا آپ کو مسلمان کہتا ہے یا اپنا آپ کو سلفی کہتا ہے یا کوئی اپنا آپ کو کرسچن کہتا ہے یا کچھ بھی کہتا ہے. جو بھی اگر وہ جو انسٹیٹیوٹ کے آبجیکٹیوز کو مانتا ہو، اس کے کام پہ چلنا چاہ رہا ہو، تو وہ آ جائے، ان کو اکٹھا کریں، چاہے وہ اپنا کو کچھ بھی کہتا ہو. کیونکہ اللہ کے نظر میں تو وہ مسلمان ہیں جو یہ کام کرنا چاہیں. تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں لیبل دینے نہیں چاہیے. جو کام ہے کام پہ فوکس کرنا چاہیے، کام کیا کرنا ہے، جو عمل صالح کروانا ہے اس انسٹیٹیوٹ پہ، اس پہ فوکس کریں. مغنی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. میں پرسنلی یہ سب کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. But am I a Muslim or not? The only time I will find out when I will be standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ ڈیفینیشن جو میں نے اپنے اوپر تھوپی ہوئی ہے، وہ مجھے پتہ چلے گا اس دن کہ میں نے ان چیزوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ میں مسلمان ہوں. تو وہ اس کا انتظار اس دنیا میں کیسے حل ہوگا. آئی ایگری ود یو کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. ان سب کو اکٹھا کرنا اٹ ہیز بیکم آلموسٹ امپاسبل. کیونکہ بہت سے کیونکہ مسلم جو وہ ایک عربی ایک لفظ ہے. ہو سکتا ہے اگر ہم جمع کریں اس نام سے تو بہت سے لوگ عربی نہیں جانتے، اپنا کو مسلم نہیں کہتے ہوں، تو وہ سوچا ہو یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. لیکن اصل میں وہ ہوں مسلمان اللہ کے نظر میں، بس وہ عربی نہیں بولتے ہو، اپنا آپ کو مسلم نہیں بولتے ہو، وہ کچھ اور کہتے ہو اپنے آپ کو. کوئی ٹرائب میں ہو، کوئی انڈیجنس ٹرائب میں رہتے ہوں، کوئی نام ہی نہ ہو کہ ہم کون سے مذہب کے ہیں، لیکن وہ اللہ کے جو دیے ہوئے قانون ہے اس پہ چلتے ہوں، تو وہ کیسے جانیں گے کہ یہ ہمارے لیے جگہ ہے، ہم جا سکتے ہیں. اگر دنیا کے اس پہ دیکھیں ہم تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ جو کیریکٹرسٹکس ہیں مسلم کی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ اگر فوکس کریں تو پھر وہ صحیح جو لوگ ہیں اس کے مطابق پھر جمع ہو سکتے ہیں شاید، بجائے ہم لیبل پہ جائیں کہ اگر آپ مسلمان ہو تو آ جاؤ. دیکھیے بڑی بات یہ ہے سب سے پہلے کہ اللہ نے جب وحی بھیجی، دین بھیجا، اور یہ صرف حضور محمد رسول اللہ پہ خالی نہیں بھیجا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام پہ بھیجا اور کہا کہ تم مسلمان ہو. ایک قوم تیار کرنی تھی. مسلمان ایک قوم ہے، فرقہ نہیں ہے. ایک قوم اس لیے ہو گئی کہ اس کا جو آئیڈیالوجی ہے، جو اس کا کرائٹیریا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ہدایت دی ہم اس پہ عمل کریں گے. وہ مسلمان ہیں اور وہ قوم بن گئی. جو اس پہ عمل کرے وہ قوم. یہی تو ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو تھے اہل قریش، وہ چاہے پہلے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے کچھ بھی نہ ہوں، پھر جب وحی آئی تو سب سے پہلے وہ کہا میں دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور جو میرے کہنا مانے گا میرے ساتھ آئے وہ ایک مسلمان قوم بنتی چلی جائے گی. مسلمان قوم ہے، فرقہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ قوم ہے. یہ اور اب اس وقت جو 22ویں صدی میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، ان سب کو اکٹھا ایک جگہ کرنا ہے. یہ ابو عمر کی مثال لے لیں، جس کی مثال میں نے ابھی دی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ جو تھا وہ مخالفین کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں یہ فاسق ہیں، مسلمان نہیں ہیں، فاسق ہیں. یہ جب یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ رہی ہے اس پہ یہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو باہر نکال دیں کہ نہیں بھئی اس مسجد میں یا اس سینٹر میں آپ کو نہیں آنا ہے، آپ جو ہیں فاسق ہیں، آپ کہیں اور جوائن کریں، ہمارے یہاں نہیں.
اور حضور کو مستقل بتایا گیا کہ یہ کتنے لوگ جو ہیں یہ جو مسلمان بنے ہوئے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں اور یہ فاسق ہیں، ان کو نکال باہر کرو. تو نکال باہر کر دیا، مرکز کو پاک رکھا اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو. ایسی جگہ، ایسا سینٹر یا ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو، وہ البتہ ایسا ہے کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں اور وہ ایسے لوگ ہیں جو پاک اور صاف، صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ سوچ کے اعتبار سے. تو مسلمان قوم ہے یہ، تو اس قوم کو اکٹھا کرنا ہے تو ان لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا دیا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، باقی یہ سب جو فاسق ہیں، مشرک ہیں، ان کو باہر نکالو. وہاں حضور نے نکالا. یعنی لوگ جب بھی آئے کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں آپ کے پاس، پورے ٹرائبس آتے تھے اور بعد میں وہ شرارتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے کے لیے، اپنی ٹرائبس کی باتیں بتاتے تھے کہ نہیں اس کو یوں بھی ہونا چاہیے، اس کو یوں بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب مشرک ہیں، یہ فاسق ہیں، انہیں نکال باہر کرو، سینٹر سے نکال باہر کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم مکے میں قدم بھی نہیں رکھیں گے. یہ حالانکہ مسلمان ہیں، یہ غیر مسلموں کو چھوڑو، غیر مسلموں کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، مشرکوں کا، فاسقوں کا لفظ استعمال کیا کہ مکے میں داخل نہ ہو. ایک اصول بتا دیا کہ تم یہ کرو، تم جب مسلمانوں کو اکٹھا کرو اور ایک مقام بناؤ، ایک سینٹر بناؤ، ایک مسجد بناؤ، جو بھی ہے، تو وہ لوگ جو فاسق ہیں اور جو مشرک ہیں ان کو باہر نکال کر گیٹ آؤٹ. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایسا ایک دفعہ ہمت کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی نام رکھ دو اس کا، اسلامک سینٹر، اس میں نماز بھی پڑھاؤ. پھر اب یہ دیکھنا پڑے گا کون سی نماز پڑھانی چاہیے، اس نماز قرآن میں تو ہے نہیں. آپ کتنی مرتبہ صلاۃ کے ترجمہ نماز نماز نماز، تو خیر نماز کے اوپر بحث نہ کریں، پڑھو ٹھیک. آپ کو قیام سجدہ رکوع کرنا ہے کریں، اس میں جو پڑھنا ہے پڑھیں، لیکن عملی طور پر جب آپ کے اندر اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق کہیں مخالفت کر رہے ہیں آپ، تو باہر نکلو یہاں سے، تم اس سینٹر کے آدمی نہیں ہو. عام طور سے جیسے پاکستان میں، اور پاکستان تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بڑا نمونہ ہے، فساد مچا ہوا ہے. وہاں کس بات بھائی نہیں تجارت کرنی ہے تو بغیر جھوٹ کی تجارت نہیں ہوتی. وہ مسلمان ہو، پھر نکال باہر کرو اس کو کہ نہیں. سچ بولنا بہت ضروری ہے. تم اگر متقی ہو تو اس سینٹر میں متقی کی ضرورت ہے، مسلمان کی. مسلمان وہ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ عمل کرتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ وعدہ پورا کرتا ہے، وہ پورا بولتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے. ایسے لوگ ہمارے، جب یہ تو ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا دے دی تو حضور نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا. تعداد میں کم تھے لیکن طاقت بہت تھی. پہلی جنگ کے اندر اللہ نے کہا گھس جاؤ ان سب کو، یہ سب جو مشرک منافق ہیں، یہ ان کے دیکھنا پیر اکھڑ جائیں گے. تم تو صحیح معنوں میں اللہ کی پر ایمان رکھتے ہو اور تقویٰ. یہ تاریخ ہے، اگر ہم اس سے سبق نہیں سیکھیں تو ہم ادھر ادھر کے یہ ٹھومک ٹوئیاں ماریں، بحث کریں، یہ کریں وہ کریں، ویسٹنگ آف ٹائم ہے. تو تاریخ کو دیکھیں، تاریخ کیا کہہ رہی ہے. بغیر جھوٹ کی تجارت ہی نہیں ہو سکتی، بغیر رشوت کے آپ کا کام ہی نہیں بن سکتا.
سینٹر بنے ہوئے، مسجد 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 مسجد، یہ سب لوگ وہاں پڑھنے جاتے ہیں اور بڑے بڑے چندے دیتے ہیں، اور مولوی جو ہے وہ حضور کا نام لے کے جو چاہتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے، کہتا ہے جس نے ظہر کی نماز پڑھی اس کے صبح سے ظہر تک جتنے گناہ سب معاف، بتا کہ کہاں لکھا ہے، وہ رسول کا نام لکھ کے کہہ دیتا ہے، اور وہ سب بہت خوش ہیں کہ میں نے صبح شام تک جتنی رشوت لی تھی، جھوٹ بولا تھا، ظہر کی نماز پڑھنے گیا، چندے میں پیسے ڈالے اور میں بخش گیا۔ یہ دین تھوڑی ہے، یہ جھوٹا دین ہے، جھوٹا، اور یہ سب مسجدیں جھوٹی ہیں، یہ سب مسجدیں جھوٹی ہیں، دین میں فساد بچانے والی ہیں۔ وہ جگہ، وہ سینٹر، وہ مسجد جہاں جو تقوی کے اوپر بنی ہو، جہاں لوگ تقوی کے لیے اکٹھے ہوتے ہو، بس وہ سینٹر بنا لو تم۔ لیکن ہم چونکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، 1213 سال گزر گئے، تو وہ اتنا پکا ہو گیا ہے وہ عقیدہ کہ اب اس سے چھٹکارا آسان نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ کیونکہ یہ بڑا برننگ ٹاپک ہے، سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم جہاں مسجد میں جاتے ہیں کہ وہ مسجد زرار تو نہیں ہے کہیں، جو بھی فرقہ بنائے وہ مسجد زرار ہے، جو بھی تفرقہ پیدا کرے وہ مسجد زرار ہے، جو دین میں فرقے بنائے اس مسجد زرار ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو کم سے کم آپ اگر اس کو تباہ نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے، کم سے کم اس سے پرہیز تو کریں۔ ہم نہیں جائیں گے اس مسجد میں۔ گھر میں بھی آپ کے اتنے افراد ہیں، سب کو اکٹھا کرو، ان کو تعلیم دو کہ دیکھو سچ بولنا بہت ضروری ہے، وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے، ناپ تول کرنا بہت ضروری ہے، انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا انصاف گھر سے شروع کرو، تمہیں جج کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو اپنے گھر کے اندر زندگی میں محلے والوں سے، رشتہ داروں سے۔ آپ بہت بڑے جج ہیں پھر اگر انصاف کرتے ہیں، اور آپ متقی ہیں، آپ مسلمان ہیں، پھر آپ اکیلے پھر نہیں ہوں گے، آپ جیسے بہت سے، پہلے تو خاندان میں بہت سے لوگ اکٹھے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر باہر دوست احباب میں سے شامل ہو جائیں گے آپ کے، سب تو نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت وقت گزر گیا ہے غیر اسلامک زندگی گزارتے ہوئے۔ لیکن جو صحیح معنوں میں متقی ہیں ان کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، ذہن اور گفتگو میں طاقت ہوتی ہے، مکے میں طاقت ہوتی ہے، اور تلوار میں طاقت ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے اسلامی جنگیں ہیں۔ سوچنے والی بات ہے۔ سوال نہیں تھا، شکریہ انکل، بس شکریہ ادا کرنا تھا کہ بلیسنگ ہے، تھینک یو کہ آپ نے اتنا قرآن کی تعلیم دی جو وہاں پہ مسجدوں میں ایسے نہیں ہوتی عام، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے شاید ویورز یہ دیکھ لیں، غلط مطلب سے نہیں، مطلب ایک صحیح مطلب سے، کہ قرآن میں جو بتا رہے ہیں وہاں پہ مسجد میں ساری چیزیں نہیں بتاتے، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، وما لنا الا البلاغ المبین۔ زندگی سلامت رہی تو پھر اگلے ہفتے کوئی موضوع لیں گے۔ افلا يتدبرون القرآن